بلاج شادی پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ بلاج کو شادی پر زبردستی لے کر جایا گیا اور بلاج جن کی شادی پر گیا وہ بلاج کے اتنے قریبی نہیں تھے جتنے احسن شاہ کے قریبی تھے۔ دو صحافیوں نے ایسے انکشافات کیے کہ جس کو سننے کے بعد میں خود بھی حیران ہوں کہ کیسا وہ دوست ہوگا کہ جس نے اس پر اتنا اندھا اعتماد کیا۔ مثال کے طور پہ میرا کوئی دوست ہو اور مجھے وہ کہے بھائی میرے فلانے کی شادی ہے آپ آ جاؤ، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی اس میں خوشی ہے تو میں آ جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ سوچوں گا کہ بھائی اس میں میرے دوست کی خوشی ہے، میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں یا ان کی خوشی، صرف میرے دوست کی خوشی ہے۔ اسی دوست کی خوشی کو نبھاتے ہوئے بلاج آج دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ بلاج کیوں انکار کر رہا تھا شادی پہ جانے سے، اور بلاج کو بار بار اصرار کیوں کیا گیا؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، بلاج کے دنیا سے جانے کے بعد احسن شاہ ان کے گھر میں آ کر کیا ڈرامہ رچاتا رہا، کیا کیا مخبریاں کرتا رہا کہ بھئی اب میں اس گھر میں آیا ہوں تو مجھے حالات مختلف لگ رہے ہیں۔ یعنی کہ جو کلرز تھے، جنہوں نے ایک پورا ایک گروہ ہے جو اس کے ساتھ ہے، ان کو پراپر رپورٹنگ دیتا رہا کہ اب اس کی دنیا سے جانے کے بعد گھر کی صورتحال یہ ہے، اور کوشش میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اب تک یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو مار دیا جائے اور جو اربوں روپے کا کاروبار ہے، جو اربوں روپے کا بزنس ہے، اس کو ہتھیا لیا جائے، اس کو اپنے قابو میں کر لیا جائے۔ کیونکہ خبر یہ سامنے آئی کہ احسن شاہ، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن خود شاید اس کو فیملی اس کو الگ کیا ہوا ہے، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے جناب کو تھا کہ میں بھی کس طرح امیر ہو جاؤں یا میرے پاس بھی پیسہ آ جائے۔ اب نعیم حنیف صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں؟ ان کے بقول بلاج جس شادی پہ گیا وہ احسن شاہ کے قریبی تھے، کارڈ دونوں کو آیا اور فیصلہ بھی ہوا تھا کہ دونوں اکٹھے جائیں گے۔ عین اس وقت جس دن شادی پہ جانا تھا اس سے 2 روز قبل احسن شاہ صاحب اللہ کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ان کو یہ ایک ڈراماٹائز کوشش کی کہ بھئی میں تو اچانک عمرے پہ آ گیا ہوں تو آپ شادی پہ چلے جانا۔ بلاج نے کہا کہ شادی یار آپ کے دوست کی ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ ہوتے تو پھر میں جاتا، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ ہوتے تو میں چلا بھی جاتا، لیکن بار بار احسن شاہ اصرار کرتا رہا کہ آپ کو شادی پہ جانا چاہیے، ان سب کو بڑا آپ کا انتظار ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ شادی پہ چلے جائیں۔ اب اس کے بعد جب بلاج نے دوبارہ سے انکار کر دیا، چند لمحوں بعد احسن شاہ نے دوبارہ سے اصرار کرنا شروع کر دیا، آپ کو شادی پہ جانا چاہیے۔ جب میں نے ان کو بتایا جن کے ہاں شادی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہم تو بڑے خوش تھے کہ بلاج ہماری شادی پہ آ رہا ہے، یعنی کہ اس فیملی سے شاید رابطہ ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن احسن شاہ نے ایک ڈرامہ رچایا کہ آپ کو شادی پہ جانا چاہیے، میں سعودی عرب ہوں، آپ میری وہاں پر جا کے میری کمی پوری کر سکتے ہیں، اور ایک شخص اگر چلا جائے گا تو شاید جن کے ہاں شادی ہے وہ خوش ہو جائیں۔ اب بلاج کو کیا پتا تھا کہ دوست پر اعتبار کیا اور شادی پہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور بلاج کو بار بار احسن شاہ کہتا رہا، یعنی کہ جب وہ گھر سے نکلا اور کہنے لگا کہ آپ اب بالکل سیو ہے نا، اپنے جیکٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے بلٹ پروف، یہاں گارڈز وغیرہ ہیں، یہ نکلوانا چاہ رہا تھا کہ بلاج آگے سے کیا جواب دیتا ہے۔ بلاج نے کہا نہیں یار، آج میں نے جیکٹ وغیرہ نہیں پہنی ہوئی اور گارڈز بھی بڑے کم ہیں اور اتنا اسلحہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ احسن شاہ یہ کہتا رہا کہ آپ جب اس شادی پہ جائیں گے تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے گارڈز وغیرہ کو ذرا سائڈ پہ رکھیے گا، کیونکہ وہاں پر خواتین ہوں گی، فیملی ہوگی، آپ کو بڑی عزت دیں گے، آپ کو ایک وی آئی پی سیٹنگ بنائی جاتی ہے جہاں پر آپ کسی وی آئی پی گیسٹ کو بٹھاتے ہیں، تو بلاج اوبیسلی ان کے لیے ایک وی آئی پی گیسٹ تھا، اس کو وہاں بٹھانا تھا ان تمام فیملی کے قریبی لوگوں میں۔ ایسا ہی ہوا، بلاج اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنے ان تمام گارڈز کو اپنے اتنا قریب نہیں آنے دیا، ایک وی آئی پی مومنٹ میں وہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب جناب یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ احسن شاہ اور جو کلرز تھے 6-7، ان کے ساتھ ایک ایسی کمیونیکیشن تھی کہ ایک ایسا ٹائم ہے، اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ واردات انہوں نے ڈال دی، واردات ڈالنے کے بعد وہ چلے بھی گئے، فائرنگ بھی کی، پتہ بھی چلا کہ اب تک 11 افراد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب احسن شاہ نے جیسے ہی بلاج کی جان گئی، اس کو مارا گیا، تو احسن شاہ نے ایک صحافی کو فون کیا، ایک ڈرامہ رچانے کے لیے، ایک کرائم رپورٹر ان کو فون کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ حاجی صاحب نے گولیاں واجیاں نے؟ اس نے کہا جی، حاجی صاحب کون؟ اس نے کہا کہ ہم بلاج کو حاجی صاحب کہتے تھے۔ انہوں نے کہا بالکل ان کو گولیاں لگی ہیں۔ اب احسن شاہ صاحب فوراً اپنا عمرہ بھی نہیں کیا اور واپس آ جاتے ہیں، آ کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں اور ایک ڈرامہ رچاتے ہیں، مگرمچھ کے عنصر ہوتے ہیں، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بچوں کا دکھ ہے، بچے یتیم ہو گئے، کس طرح زندگی گزرے گی، اور ان کے گھر میں ہی، یعنی کہ جو سہولت کار تھا، جو ریکی کر رہا تھا، جو مخبر تھا، وہ اس بلاج کے گھر میں ہی جاتا رہا مزید 2-4 دن رپورٹ لینے کے لیے کہ گھر والوں کی کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں، جو بلاج کا چھوٹا بھائی ہے ان کی کیا گفتگو ہے، اگر وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، عدالت کی طرف جائیں گے تو کس کے آگے التماس کریں گے، کس سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کیس کو ٹیک اوور کریں اور ہمیں انصاف دلائیں۔ اب یہ ساری رپورٹ وہ 2-4 دن تو دیتا رہا۔ اب احسن شاہ
جس دن بلاج کی جان گئی جنازے سے اگلے روز جب بلاج کے چھوٹے بھائی کو ملنے گیا تو گارڈز نے اس کی بھی چیکنگ کی۔ اس وقت احسن شاہ کو بڑا عجیب سا لگا، غصہ سا آیا کہ میں پہلے اس گھر میں آتا تھا تو بڑا پروٹوکول ملتا تھا، آج مجھے ویٹ بھی کروایا جا رہا ہے، آج میری چیکنگ بھی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ وہ ایک چیکنگ ویسے ہی کر رہے تھے کیونکہ جب ایک فرد گھر کا چلا جائے تو گارڈ اس کے بعد پھر کس پر اعتماد کریں گے۔ جو بلاج کا چھوٹا بھائی تھا وہ سویا ہوا تھا، 1.5 گھنٹہ انتظار کیا، وہ شاید چلا گیا یا پھر بلاج اس کے جانے کے بعد بلاج کے چھوٹے بھائی نے کال کی کہ مجھے پتہ چلا آپ آئے تھے، اور اس نے قسمیں کھائیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آئے ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو انتظار کروں۔ یعنی کہ اس قدر ویلیو تھی احسن شاہ کی بلاج خاندان میں، ٹیپو خاندان میں، ٹیپو ٹرکاں والا فیملی میں۔ اب جناب وہ احسن شاہ کو یہ بات بڑی ناگوار لگی، بڑی غصہ آیا کہ کیسے ایک دن کے اندر میری جو ویلیو ہے وہاں پر ختم ہو گئی یا ویلیو رہی نہیں۔ اس کے بعد مختلف لوگوں کے ذریعے بلاج کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رابطہ کروایا کہ آپ احسن شاہ یا ہم لوگوں سے کیوں اتنا کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو مدعی بنیں گے، جو اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو بلاج کے چھوٹے بھائی نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے گیپ کو اب یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، وہ ایک مس کمیونیکیشن ہوگی، میں سویا ہوا تھا جناب۔ اب جب احسن شاہ صاحب گھر چلے جاتے ہیں، اسی رات کو 3 بجے CIA کی ریڈ پڑتی ہے، گرفتار ہوئے، انکشاف کیے، اور پتہ یہ چلا کہ وہیں پر جب بلاج کے چھوٹا بھائی CIA کے ساتھ گھر گیا تو وہیں پر مارا پیٹا، وہ جناب فوراً ہی مان گئے۔ یعنی کہ CIA کی ایسی لیتر پٹیر ہوئی کہ وہ جناب نے فوراً وہ گفتگو، وہ انکشافات اگلنا شروع کر دیے کہ میں اس میں شامل تھا اور میں نے پراپر ریکی کی۔ وہاں سے ویڈیو کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چیک کروں کہ اس وقت ان کا رخ کہاں پر ہے، یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج کے کتنا قریب ہیں، اور ان کے ارد گرد کتنے باڈی گارڈز کھڑے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک لمحے کی جناب یہ ریکی کر رہے تھے۔ اب نعیم حنیف صاحب اور توفیق بٹ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد میں سمجھوں معاشرے سے دوستی سے اعتبار اٹھ۔ اب CIA کی 1 یا 2 روز میں پریس کانفرنس متوقع ہے، اس میں آ کر ان تمام سہولت کاروں کو، ان تمام جو ریکی کر رہے تھے، ان مخبروں کو جو اس میں شامل تھے، ان کو کھڑے کرنے کے بعد، یعنی کہ ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے شاہد چودھری صاحب انکشاف کر چکے ہیں کہ ان تمام کی اس وقت CIA نے اپنی کسٹڈی میں ٹنڈے کر دی ہیں، اور اس قدر ان کو مارا جا رہا ہے، اور ان کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، اس کیس کو متقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بے شک اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، چاہے توفیق بٹ صاحب ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن اصل میں 11 لوگ تو یہی ہیں، 6 لوگ وہ جو ویگو ڈالے سے نکلے، ایک احسن شاہ اور کو 3-4 لوگ جو اس سہولت کاری میں شامل تھے۔ اب بلاج کا چھوٹا بھائی، جیسے کہ بلاج بار بار عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، اب بلاج کا چھوٹا بھائی بھی وہی کر رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدالتوں سے انصاف چاہیے۔ CIA اس کیس میں بڑی پھرتی دکھا رہی ہے، اور دنوں کے اندر وہ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں کہ واقعی میں صحیح معنوں میں اپنی کارکردگی سے ثابت کیا کہ CIA پاکستان کی ایک واحد ایجنسی ہے کہ جس کو اگر کوئی کیس دیا جائے تو یہ ان کے لیے چند گھنٹوں، چند لمحوں کی بات ہے کہ وہ کیس کی فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب لیٹس سی پریس کانفرنس میں کیا کیا مزید انکشافات کیے جاتے ہیں، اور کیا کچھ اس میں بتایا جائے گا، اور کیا اس میں بتایا جائے کہ اس میں اصل پس پردہ کون کون لوگ ہیں۔ اس میں مہرے تو سامنے آ گئے جو فرنٹ فٹ میں ہیں، اب بیک فٹ پہ کون ہے، یہ CIA کے جو افسران ہیں ان کی زبانی سننے کا صرف ہمیں انتظار ہے۔ ہم بھی بےتاب ہیں کہ کون اصل میں سہولت کار تھے، کن لوگوں نے، کیونکہ ابھی تک تو یہی سمجھ آئی کہ توفیق بٹ سے احسن شاہ کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اصل بات تو CIA کے افسران پریس کانفرنس کے ذریعے ہی بتائیں گے کہ اس میں نمبر 1 یعنی کہ ایک واحد شخص، پہلا شخص وہ کون ہوگا جس نے سپاری دی اور جس نے 11 سہولت کار اکٹھے کیے اور بلاج کو اس صفحہ ہستی سے ختم کرنے میں کردار ادا کیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔